بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 9 آیت نمبر 73۔ گزشتہ آیت میں عرض امانت کا ذکر تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ آسمان و زمین پہاڑ پر عرض امانت تخلیق آدم سے قبل تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہد الستو سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ الستو بربکم قالوا بلی کا جو منصب ہے وہ حلف اٹھانے کا قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ازلی میں سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، طے ہوا تھا، جو کہ لینفذ الاحکام الشرعیہ، تنفیذ احکام کے حوالے سے اطاعت الہی کا بار اٹھائے، کیونکہ خلافت کا مقصد خدا کی زمین پر خدا کا نظام، انسانیت کی تخلیق کا اجتماعی مقصد یہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یہی جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ لیکن انسان ظلومن ہے، جہولن ہے۔ ظلوم کا معنی ہے اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والا، اور جہول کا معنی ہے اپنے انجام سے بے خبر اور ناواقف۔ بظاہر یہ بعض انسانوں کے مذمت ہے جو نادانی کے اساس پر اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ورنہ نوع انسانی میں تو انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہے جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اس فتنوں کے دور میں بہت سارے اولیاء کرام، علماء اعظام، صوفیاء، دیندار اعلاء کلمت اللہ، دین حق کے ترویج، ترقی، اشاعت کے لیے اپنا وقت، مال، جان خرچ کرتے ہیں، اور اسی امانتی الہیہ کے بار اٹھانے کے اساس پر تو آدم علیہ السلام معزز بنا، مسجود الملائکہ بنا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو مکرم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ لہذا ظلوماً جہولاً وہ انسان ہے جو احکام الہیہ پر عمل درآمد نہیں کرتے، فساق ہے، فجار ہے، منافقین ہے، مشرکین ہے، منکرین ہے، دین اسلام کے تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں۔ اب جو لوگ دین اسلام کی اسلامی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، زرعی نظام، دین اسلام کے اکملیت سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ دین تو اکمل دین ہے، دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم ہے، تو ان کے لیے ظاہر ہے عذاب ہے۔ یہ بدترین منافقت ہے، اور منافق مرد ہو یا عورت ہو، مشرک مرد ہو یا عورت ہو، یقیناً وہ مستحق عذاب ہے۔ اور وہ مومنین، وہ مومنات جو احکام الہیہ پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس کی تنفیذ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں،
ان کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے، جنت ہے، جنت الفردوس ہے، جنت المأویٰ ہے، دنیا کی عزت ہے، آخرت کی عزت ہے، دنیا کی کامرانی ہے، آخرت کی کامرانی ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھ کے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات میں لام جو ہے یہ علت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے عاقبت کے لیے ہے، انجام کے لیے ہے۔ وہ عربی شعر ہے کہ لدو للموت وابنو للخراب، یعنی پیدا ہو موت کے لیے اور تعمیر کرتے ہو ویرانی کے لیے، یعنی پیدا ہونے کا انجام جو ہے وہ تو موت ہے، بالآخر موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایتی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ یہ تعمیر کا انجام جو ہے بالکل ویرانی ہے۔ انسان کے بارے میں امانت اور بار امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں دو طبقے بن جائے گی، ایک طبقہ اور ایک فریق کفار، منافقین، مشرکین، سرکشوں کا، باغیوں کا، جو امانت کو ضائع کرنے والے ہیں، اور دوسرا فریق وہ مومنین، صالحین، مومنات، صالحات، جو احکام الہیہ کی تعمیل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تنفیذ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نظام نافذ ہو، حق امانت کو ضائع نہیں کرتے۔ اب پہلے فریق جو ہے جو حق امانت ضائع کرتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور دوسرا فریق جو مومنین ہے، صالحین ہے، حق امانت ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ لیعذب اللہ، انہو بے شک یہ انسان کا ناتا ظلوماً بڑا ظالم، جہولاً بڑا نادان، لیعذب اللہ تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین مشرکین مردوں کو، والمشرکات مشرکین عورتوں کو۔